اسٹریم شیئر کوئی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مجھے شدید دکھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چلیں جی ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں کدھر گیا مومنو، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ پرابلمز دیکھی اپنے پولیٹیکل سسٹم کی، جیسا کہ پولیٹیشینز کے بہاف پہ میچورٹی، لوگوں کا ایکسپلائٹ ہونا، استحصال ہونا ان دا نیم آف ریلیجن اور ڈیموکریسی ایٹسٹرا، کانسپریسی تھیریز پہ بلیو کرنا، بلیم گیم کرتے رہنا، ایک ذمہ داری نہ اٹھانا، انسٹیٹیوشنز کا اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ سے باہر ہو کر دوسرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کے معاملات میں چھیڑ خانی کرنا، ہارس ٹریڈنگ ہونا ہمارے سسٹم میں، لوگوں کو خریدے جانا، ایتھنک پالیٹکس، ایسی پالیٹکس جس میں آپ ایتھنیسٹیز کو پروموٹ کریں، پریویس اور کرنٹ گورنمنٹس کے بیچ میں لیک آف کوآپریشن یا ان کے پروجیکٹس کو آگے نہ لے کر چلنا، سٹ ان پالیٹکس، دھرنا پالیٹکس کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہم آئیڈیالوجی آف اسٹیٹ ڈیفائن نہیں کر پائے، جس کی بیس پر ہم آج تک لیجسلیشنز میں کنفیوز ہیں۔ ہم لوگ پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس میں ابھی تک بزی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دیر از لیک آف کوآپریشن among central and provincial governments۔ بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ if something good is coming from anywhere، اب وہ گڈ کین بی فرام اے پروونشل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کچھ سجیسٹ کر سکتی ہے جو کہ اچھا ہو سکتا ہے، ہمارے پوری نیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اینڈ دیٹ گڈ کین کم فرام سینٹر ایز ویل۔ اسلام آباد سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی کچھ انیشیٹو بتا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن 18th امینڈمنٹ کے بعد اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ، فیڈرل گورنمنٹ اس میں کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کر سکتی، بٹ اف اے گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو گیو اے یونیفارم کائنڈ آف ایجوکیشن سسٹم یا یونیفارم کائنڈ آف سلیبس، یا گورنمنٹ جو ہماری ڈائسیکٹ ہوئے ہیں، لائک مدرسہ نظام بالکل سیپریٹ ہے، مطلب اس کا مین سٹریم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایلیٹ کلاس ہے جو امریکن اور برٹش سٹینڈرڈ سکولز میں پڑھتی ہے، ان کا عام ریگولر سٹریم کے ساتھ لنک نہیں ہے۔ پھر ہماری عام پرائیویٹ سکولز آ جاتے ہیں، ان کے ہمارے گورنمنٹ کے سکولز کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا۔ پھر ہمارے گورنمنٹ کے سکول آ جاتے ہیں، ان کا اوورال کسی کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا۔ تو اگر گورنمنٹ کچھ اس طرح کی پالیسی انٹروڈیوس کرواتی ہے جس میں لوگوں میں کوہین کریٹ ہوگی، لوگوں میں انٹیگریشن کریٹ ہوگی، اور وہ سلیبس اور وہ سسٹم ویل ریسرچڈ ہوگا، جلدی میں یا جسٹ فار دی سیک آف کمپلیٹنگ اے پولیٹیکل سلوگن آپ وہ کام نہیں کریں گے، ویل ریسرچڈ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹس کو آپس میں کولیبریٹ کر کے لوگوں کی فلاح کا سوچنا چاہیے۔ بیسیکلی ڈیموکریسی ہمیشہ سٹینڈ ہی لوگوں کے لیے کرتی ہے۔ سو اف اٹس ناٹ ورکنگ فار پیپل، اگر عمران خان صرف کوئی بات اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ پی 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 والے کہہ رہے ہیں، یا اگر پی 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 والے کوئی بات صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارے میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے۔ پھر اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن، میں نے آج تک اپنی جو میں نے زندگی گزاری ہے، ہوش والی زندگی گزاری ہے، اس میں نے کوئی ایسی اپوزیشن نہیں دیکھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، جو کہ اپوزیشن کریں فار دی سیک آف پیپل، جو کہ اپوزیشن کریں فار دی سیک آف دا اسٹیٹ۔ اپوزیشن ہوتی کس لیے ہے کہ گورنمنٹ یا جو سٹنگ پارٹی ہے اس نے جو لیجسلیشن لانی ہے، اس نے جو قانون لانا ہے، جو اپوزیشن ہے اس نے بس اس کے لیے نہ کرنی ہے۔ دیر از اتنی مورل ہمت نہیں ہے، اتنی مورل ان لوگوں میں آپ کہہ لیں
करेज नहीं है कि ये लोग अपनी पार्टी के मौकफ से हटकर गवर्नमेंट को किसी ऐसी चीज पर एप्रिशिएट कर सकें, गवर्नमेंट को किसी ऐसी चीज पर वोट दे सकें जो कि हमारे लिए, मेरे और आपके लिए अच्छी हो। अपोजिशन हमने मतलब हमारे लेजिस्लेशन यहां पे होती है, तो उसमें लेजिस्लेशन में क्या होता है भला, मेन हमारा पर्पस क्या होता है? पर्पस की बात मैं कर रहा हूं, पर्पस नहीं। खावर महमूद आज पहली दफा आए हो, तो मैं पहली दफा आपकी गलती समझकर आपको छोड़ रहा हूं। ये बार बार क्वेश्चनिंग मत कीजिए, क्वेश्चंस के लिए मैं एंड पे टाइम देता हूं। ये सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और उसकी तरफ तवज्जो चली जाती है, तो प्लीज ये काम मत कीजिए, क्वेश्चन एंड पे कर लीजिएगा, मेरी अपनी तवज्जो साइड पे चली जाती है। अच्छा, हमारे अक्सर आप लोग वीडियोस भी देखते होंगे कि एक आया जनाब टीवी रिपोर्टर, उसने पूछा पंजाब असेंबली से बाहर निकलते हुए लोगों को कि आज जो कानून साजी हुई है, जो तालीम के बारे में बिल पास हुआ है, इस बिल की मेन शिकें क्या हैं, एंड दे डिडंट इवन नो दैट। उनको सिर्फ ये बताया गया था, फॉर एग्जाम्पल नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनको ये बताया गया था कि यू हैव टू से नो और यू हैव टू से यस। उस नो और यस की बेस पर ही लेजिस्लेशन हो रही है। जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको नहीं पता क्या लेजिस्लेशन हो रही है, लीडरशिप ये डिसाइड कर रही है कि हमने क्या करना है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अपोजिशन एज वेल। वहां पे लीडरशिप ने कह दिया जी कि आपने वोट ना में देना है, तो वो वोट ना में जाएगा, चाहे वो हमारे फायदे की बात थी या हमारे नुकसान की बात थी। ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। अच्छा, इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको ऊपर लाना चाह रहा हूं, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? तू थल्ले जा, तू इत्थे आ, तू इत्थे आ, नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह। अच्छा, उसके बाद आप लोगों में से अक्सर लोगों ने बताया था हमारे यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेसी में कभी भी फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होती। डेमोक्रेसी में कभी भी लीडरशिप डिफाइंड नहीं होती, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट लीडर, इसका बेटा, इसकी बेटी, इसका फलां, इसका टमकान, ये मेरा नेक्स्ट लीडर होगा। दैट इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर। हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी का बस लिबादा ओढ़ा हुआ है, अंदर ओलिगार्की है, मतलब कुछ खास फैमिलीज हैं जो इस कंट्री को रन कर रही हैं, कुछ खास लोग हैं, कुछ खास आप कह लीजिए, हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में डिस्कस की थी कुछ क्लासेस। एक मिलिट्री क्लास थी, एक ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी, एक पॉलिटिकल एलिट्स थे, और एक हमारे ये रिलीजियस क्लास थी। ये वो चार लोग हैं जो मिलकर अवाम को रूल कर रहे हैं। अवाम में से इनके नुमाइंदे बहुत कम हैं। हमारी पार्लियामेंट में बहुत कम लोग होंगे जो किसी पॉलिटिकल लीडर के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे पहले, किसी लीडर के बेटे नहीं थे पहले। ओवरऑल हमारी पीएमएलएन की मिसाल ले लीजिए, पीपीपी की मिसाल ले लीजिए, फजल रहमान की पार्टी की मिसाल ले लीजिए, इमरान खान की पार्टी की मिसाल ले लीजिए। अब इमरान खान इटसेल्फ तो उसने अपने बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन जहांगीर तरीन के बाद उसका बेटा आएगा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के बाद उसका बेटा, अलीम खान के बाद उसका बेटा, वो जो असद उमर साहब हैं उनके बाद उनका बेटा आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल इस सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। उस सिस्टम की जो लूप होल्स हैं, उसमें जो खराबियां हैं, एक बड़ा अच्छा डिसीजन कल परसों इमरान खान ने अनाउंस किया है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग वोटिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि रिगिंग का या वहां पे दो नंबरी का या खराबी के वो जो लगते हैं हर इलेक्शन के बाद, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे ओवरऑल ये जितना पॉलिटिकल सिस्टम है, ये ओवरऑल इसमें ओवरहॉलिंग होने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल से 80-90% चीजें हैं जिनको अकॉर्डिंग टू करंट सर्कमस्टांसिस आज की जरूरियात के मुताबिक चेंज करना होगा, और उनमें से एक फैमिली पॉलिटिक्स भी है। लीडर्स के बिहाफ पे करप्शन है। अब देखिए, इस पॉइंट को कोई बंदा, मेरे ख्याल से कोई पढ़ा लिखा सेन आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता दैट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
Defense Minister of Pakistan, Prime Minister of Pakistan and his family, Chief Minister of a province of Pakistan, सब लोगों के पास दुबई के अकामे मौजूद हैं, दुबई के वर्क परमिट्स मौजूद हैं. इन अदर टर्म्स अकामे को वर्क परमिट आप कह सकते हो, वहां की वो जो टेम्पररी रेजिडेंस का कार्ड मिलता है वहां पे, और वो लेते किस लिए हैं? टू हाइड देयर करप्शन, टू लीगलाइज देयर इलीगल मनी. मतलब क्या जरूरत क्या है आपको? कोई एक जस्टिफिकेशन इसकी नहीं बनती कि क्यों आप यहां पे गवर्नमेंट के ऑफिस होल्डर हो के, ये तो इसी तरह है ना कि यहां पे कोई डीसीओ लगा हुआ हो और दुबई में भी उसके नाम पे अकामा हो और वहां पे भी उसकी कोई बिजनेस चल रहा हो और कुछ इस तरह का, उसके ऊपर तो फौरन इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी कि ये काम नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता. तो आप एक मुल्क के मिनिस्टर हो, आप एक मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हो और आपके पास दूसरे मुल्क के कामें हैं, और फिर जस्टिफिकेशन इतनी उल्लू के पट्टू वाली स्टूपिड जस्टिफिकेशंस देते हैं. एहसन इकबाल साहब कहते थे, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे पास सऊदी अरब का, जो कि अल्लाह के घर का मुल्क है और रसूलुल्लाह का वहाँ पे मज़ार है, और वहाँ का मैंने जनाब रखा हुआ है, और अवाम जो नीचे बैठी हुई होती है जल्ली अवाम, वो वाह 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 सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी उसने मुतबरक बात कह दी है जी. भाई ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के बहाने हैं, अपनी दो नंबरियां छुपाने के बहाने हैं, अपनी कमीनगियां छुपाने के बहाने हैं. उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, देयर इज लैक ऑफ विजन एंड पॉलिसी मेकिंग. इवन आई नो कि हमारे कवानीन में, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, जो हमारे पास लॉज मौजूद हैं, उसमें इतने ज्यादा चाइल्डिश कवानीन मौजूद हैं, उसमें इतने ज्यादा ऐसे कवानीन मौजूद है जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, उसमें इतने ज्यादा ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनमें दो नंबरी हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, या आप किसी को जानबूझ के फंसा सकते हो. ये मुझे अगर चीजें पता है तो डू यू थिंक कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको नहीं पता? डू यू थिंक कि वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उन कवानीन को खत्म नहीं कर सकते, या उन कवानीन की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते? पॉलिसी मेकिंग का सेंस ही नहीं है, विजन ही नहीं है, करना क्या है, जरूरत किस चीज की है, कौमें किस चीज से बनती हैं, कौमें एजुकेशन से बनती हैं, कौमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनती हैं. हमारे यहाँ पे रिसर्च का ये हाल है. मेरा एमफिल का थीसिस था, हमें कहा गया जी कि आप अपना जो आपको पसंद है टॉपिक वो दीजिए. एमफिल आईआर का थीसिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस का. पहले उससे मजे की बात बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशंस में आईआर हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और वहां पे अल्लाह आपका भला करे, आईआर में कोई प्रोफेसर ही मौजूद नहीं है. मतलब कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिसने आईआर में पीएचडी की हुई हो. एक और थे, उन्होंने बाहर से एमएस किया हुआ था आईआर में, वो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, बाकी सारे हमें पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर आईआर पढ़ा रहे थे. फिर जब हमारी रिसर्च का टाइम आता है, हमें कहा गया जी अपने अपने रिसर्च टॉपिक्स दो. हमने रिसर्च टॉपिक्स दिए, तो मैंने 4 रिसर्च टॉपिक दिए, सब के ऊपर कांटे मार दिए, क्रॉस कर दिए. ये जी इसका हमारे पास प्रोफेसर नहीं है, ये जी इसके पास हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं है, ये जी इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ये जी हमारा सुपरवाइजर कोई भी इस पे एग्री नहीं कर रहा, चारों पे ना. अच्छा जी, फिर करूं क्या? ये 4-5 टॉपिक ले लें, इसके ऊपर रिसर्च कर लें. मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज दैट? जिसमें मेरी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें मैं करना नहीं चाहता, जो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो रिसर्च कर लो जी. खैर, उनको किसी ना किसी तरीके से मोल्ड कर करा के अपनी रिसर्च को वो कर दिया. यूजी में नहीं अच्छी सर, अब बाकी यूनिवर्सिटी में तो आइंस्टाइन पैदा हो रहे हैं ना, जैसे रिसर्च जैसे होती है वो भी मुझे पता है. घर पे बैठे ही जनाब सर्वे भी हो जाते हैं, घर पे बैठे ही जनाब सारे काम हो जाते हैं, और उन सर्वे की रिपोर्ट्स भी लग जाती है. पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में. और फिर अच्छा, रिसर्च होगी, ये सारी चीजें होगी, एंड पे गलतियां किस चीज की निकल रही हैं? ये पेज A4 साइज का, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ना था, इधर से 1.5 इंच छोड़ना था, और मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं व्हाट काइंड ऑफ हेल इज दिस? मतलब ये क्या हो रहा है? कंटेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं है, जस्ट वो जो लवाजमात है. मेरे 3 दफा थीसिस रिजेक्ट हुआ है. एक दफा मैंने हेडिंग बोल्ड करनी थी, वो मैंने नहीं की. पूरे थीसिस में एक हेडिंग बोल्ड नहीं थी, रिजेक्ट हो गया जी. एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, अप्रूवल नहीं हो. दूसरे में जनाब वो स्पेस नहीं है साइडों पे, वो पूरी नहीं की गई, उस पे स्यापा पड़ गया. तीसरे में जनाब कोई इसी तरह की छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं. कंटेंट पे फोकस ही कोई नहीं है. मेरा थीसिस गया. फिर जब मेरा एक्सटर्नल आए जिन्होंने मुझसे जनाब इंटरव्यू लेना था, अब मुझे
मेरा थीसिस था चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स इन साउथ एशिया, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर, मेरे जेन से थोड़ा सा निकल गया कि यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर, मैं सर आई एम सॉरी मेरे जेन में नहीं इस वक्त आ रहा। अच्छा जी, फिर जनाब पूछ रहे हैं अफगानिस्तान का इस वक्त कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है? ईरान में जब रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त क्या हुआ था, इंडिया में आजकल ये चल रहा है वो क्या है, फलाने में ये हो रहा है वो क्या है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मेरे थीसिस से, मेरे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, वो पूछी जा रही है जस्ट टू स्पेंड टाइम, जस्ट टू ये रिसर्च हो रही है। इस तरह कौमें नहीं बनती। और ये पॉलिसी मेकिंग, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, इन लोगों ने इनके ऊपर कानून साजी करनी होती है, इन लोगों ने नेशनल पॉलिसीज बनानी होती हैं जो कि नहीं बन रही। तो ओवरऑल ये पॉलिटिकल सिस्टम में ही खराबी जिसकी वजह से नहीं हो रही। उसके बाद हमारे मुल्क में एक और प्रॉब्लम भी है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ओवरऑल पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब रिसेंटली जाके आ रहा है पीटीआई में कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब पंजाब में भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एजेके में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिंध में काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बलूचिस्तान में तो ऐसे जितने खास नहीं है, केपीके में बहुत रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशन वाइड पॉलिटिकल पार्टी है। पीएमएलएन सारा होल्ड पंजाब का, पीपीपी सारा होल्ड सिंध में, वडेरे सरदार सारा होल्ड बलूचिस्तान में। तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए ऐसी जो कि, मेरा वो सारा उधर चला जाता है फोकस आपके कमेंट्स की तरफ। तो नेशन वाइड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस है, उधर तुम इधर हम, तुम वो संभालो, तुम हमें ना छेड़ना हम तुम्हें ना छेड़ेंगे। वो क्या, एक कहता है जरदारी कहता है मैं इसके करप्शन के केसेस खोलूंगा, वो आगे से जवाब आता है तुम हमारे खोलो हम तुम्हारे खोलते हैं। पता दोनों को है, दोनों ने करप्शन की हुई है, लेकिन खोलते नहीं है, एक दूसरे को वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब आते हैं कॉजेस की तरफ। एक बात ज़हन में रखिए, जब आप, ये वो चीजें हैं जो 90% ऑफ यू गाइज नो दीज थिंग्स, लेकिन जब आप पेपर में लिखने बैठते हैं, जब स्टूडेंट्स मुझे चीजें भेजते हैं, तो वो ये ग्रास रूट लेवल की चीजें नहीं लिखते, ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें नहीं लिखते, जानते हुए भी क्यों ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते, सोचते नहीं है, यहां पे जो भूसा भरा हुआ है उसको यूटिलाइज नहीं करते। आपने करना क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आए उसको डाइसेक्ट कीजिए, उसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कीजिए, उसको हर पॉसिबल एंगल से सोचिए कि जो रीडर है इसको किस किस एंगल से वो समझ सकता है, उसके ज़हन में इसके बारे में क्या क्या आ सकता है, हर हर एंगल से उसको सोचिए। उसके बाद जितने भी आपने उसको डाइसेक्शन की, 2 पॉइंट्स बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, हर एक पे डिफरेंटली रिसर्च कीजिए। डिफरेंट आर्गुमेंट्स आपके पास आएंगे, उन आर्गुमेंट्स को इकट्ठा करके फिर आप कोई चीज लिखने बैठा करें, अभी जबकि आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है। जब आप एग्जाम में हो तो कोशिश कीजिए, यूनिकनेस, डिफरेंस इसी तरह क्रिएट होता है कि आप दूसरों से बेहतर किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। कि अगले दिन मैंने एक टॉपिक दिया था, प्रैक्टिकल वेज टू एम्पावर वुमेन। सब लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिख दिया, लेकिन किसी ने भी एक टर्म जो प्रैक्टिकल वर्ड था उसके ऊपर फोकस नहीं किया। प्रैक्टिकल वेज से मुराद क्या होता है, ऐसी चीजें जो मेयर स्लोगन्स ना हो, ऐसी चीजें जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ना हो, ऐसी चीजें जो मैं और आप कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल वेज हैं जो हमारे इख्तियार में हो। ये एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज व्हाट हैपेंस इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज। छोटी छोटी बात मैटर करती है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, पेपर को अंडरस्टैंड करना पहला स्टेप है टूवर्ड सक्सेस। अगर आपने वही अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर सारे 32, 33, 35, 40, 45 इतने ही नंबर आएंगे, इससे ऊपर नहीं कोई जाएगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं कॉजेज की तरफ। हमने डिस्कस किया करप्ट लीडर्स, डिस्कस किया हमने ऐसे लीडर्स डिस्कस किए जिनमें विजन नहीं है, हमने ऐसे डिस्कस किए लोग जिनमें पॉलिसी मेकिंग नहीं है,
ہم نے ایسے لوگ ڈسکس کیے جو اممیچور ہیں. یہ ہم نے پولیٹیکل سسٹم کی پرابلمز دیکھی. اب اس کے پیچھے کاز دیکھیں گے. کاز کیا ہے؟ دیر از کرپشن ایٹ سوشل لیول. اس کو سوشل کرپشن کہتے ہیں. سوشل کرپشن کیا ہے؟ میں اپنی سوشل ذمہ داریوں سے ماورا ہو چکا ہوں. میں اپنی سوشل ذمہ داریوں کے اوپر فوکس نہیں کر رہا. میں اپنی رائٹس لینے کے لیے تمام انفیئر مینز یوز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن فیئر مینز سے میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کو بولتے ہیں سوشل کرپشن. مطلب میں جس معاملے پہ بھی پہنچا ہوں, میں جس پوسٹ پہ بھی بیٹھا ہوں, میری چاہے ریڈی ہے, میرا چاہے دکان ہے, میرا چاہے کلینک ہے, میرا چاہے جو کچھ بھی ہے, اس لیول پر بیٹھ کر میں کرپشن کر رہا ہوں. اس لیول پر بیٹھ کر میں جو مورل ویلیوز ہیں اس خاص کام کی, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے وہ ریڈی ہے, چاہے جو بھی ہے, اس کی مورل ویلیوز کو میں نے ڈراپ کر دیا ہے, اس کی مورل ویلیوز کو میں نے ذہن میں نہیں رکھا. اب اس سے ہوگا کیا؟ سوشل کرپشن ڈیمانڈز کرپٹ لیڈرشپ. کیوں؟ دیکھیں, میں نے نادرا کے آفس کے باہر جانا ہے اور میں نے لائن میں نہیں لگنا. میں کیا کروں گا؟ اپنے لوکل ایم پی اے, ایم این اے, ایم ایل اے کسی کو یا اس کے پی آر او کو میں کال کروں گا, یار میں ادھر آیا ہوں, میرا کام تو کرواؤ. وہ کیا بولے گا؟ اندر کسی کو کال کرے گا, میں سیدھا لائن چھوڑ کے اندر چلا جاؤں گا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اپنی سوشل کرپشن کر رہا ہوں. اب ہے کیا؟ جو اوپر لیڈر بیٹھا ہوا ہے, جو اوپر مین بندہ بیٹھا ہوا ہے جس سے میں سفارشیں کروا رہا ہوں, وہ بھی اسی طرح کا ہے, کیونکہ میں نے اسے اسی کام کے لیے تو چوز کیا تھا. میں اپنی 2 نمبریاں بچانے کے لیے, اپنی خرابیاں بچانے کے لیے, ہماری سوسائٹی کے جو کھڑپینچ ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کے جو وڈیرے ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی کے جو چودھری ہوتے ہیں, وہ آپ کو پولیٹیشنز کے ارد گرد نظر آئیں گے. کیوں؟ ان کی سوسائٹی میں چودراہٹ بنی ہی ان کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے جو میں اور آپ ان سے نکلواتے ہیں. میری اور آپ کی سوشل کرپشن کے وہ مین سورسز ہیں, اور وہ کرپشن کہاں سے کروا رہے ہیں؟ ان لیڈر سے. ان کے اوپر ہاتھ کوئی کیوں نہیں ڈالتا؟ کیونکہ ان کے اوپر وہ مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلی پرابلم ہے. میں خراب ہوں اپنے لیول پر بیٹھا ہوا, اس لیے میں کرپٹ لوگوں کو چوز کرتا ہوں تاکہ میری یہ خرابی آگے چلتی رہے. پہلی پرابلم. دوسرے نمبر پہ, آپ اور میں, ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم لوگ الیکشن لڑیں. اٹ از اے ویشیس سائیکل. ایک طرف تو ہمارے خیالات ہیں کیا کہ مجھے کسی نے ووٹ نہیں دینا, مجھے میری بیگم کے علاوہ یا شاید فیملی کے علاوہ کوئی ووٹ نہ دے گا, یہ میرے خیالات ہیں. دوسری طرف سوسائٹی کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, جب تک کوئی بندہ آپ کا پولیس اسٹیشن میں کام نہیں نکلوائے گا, جب تک بندہ پٹواری سے آپ کی ہیلپ آؤٹ نہ کرے, جب تک کسی بندے کے پاس وائلنٹ سب اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں, جب تک کسی بندے کے پاس, اگر آسان الفاظ میں بات کریں, بدماش لوگ نہیں ہیں, جب تک کسی بندے کے پاس لینڈ کروزر اور پیچھے ایک ویگو ڈالا نہیں ہے جس کے پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, تب تک اسے سیاستدان سمجھا ہی نہیں جاتا. میں اور آپ سیاست نہیں کر سکتے. ہم لوگ بولیں گے نا, کوئی اسٹریٹ فارورڈ کی بات کہیں گے تو آگے اگلا یہی کہے گا, یہی تو وجہ ہے, آپ تو سیاست کر ہی نہیں سکتے, آپ میں تو سیاست کے گر ہی نہیں ہے. 2 نمبری, بے ایمانی, جھوٹ, فریب, دغا, اس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں. اس کو ہم نے ٹیگ لگایا ہوا کہ یہ سیاست ہے. جس کو یہ نہیں آتی وہ سیاستدان نہیں بن سکتا. اب جیسا وہ پہلی ہم نے بات کی تھی, انسٹیٹیوشنز خراب ہیں پہلے نمبر پہ, یہ فرسٹ سٹیپ ہے. انسٹیٹیوشنز خراب ہیں, میں ان خراب انسٹیٹیوشن سے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہوں. دوسرا سٹیپ آ گیا. تیسرا سٹیپ, خراب انسٹیٹیوشن سے کام کیسے نکلے گا؟ کسی خراب بندے کو سپورٹ کر کے. 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھا سٹیپ, یہ خراب بندہ جس کی میں نے سپورٹ لی ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور پہلے سٹیپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور اداروں کو مداخلت سے پاک کرنا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور اداروں کو اس چیز پہ فورس کرنا ہے کہ وہ میرٹ پہ کام کریں. لیکن وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا, اگر اس نے ادارے ٹھیک کر دیے, تو اس کے اور میرے بیچ میں جو ایک ربط ہے, جو لنکیج موجود ہے, ہم نے پولیٹیکل سسٹم پیچھے کرنٹ افیئرز کے لیکچر, پاکستان افیئرز کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا, نیڈ بیسڈ پالیٹکس ہے ہماری. میں اپنے ذاتی فوائد کے لیے, اپنے انسٹیٹیوشنز چونکہ ڈیولپ نہیں ہیں, میں اپنے ذاتی فوائد کے لیے, یہ وشیس سائیکل, وہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں.
پولیٹیکل لیڈر جس نے آپ کے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے وہ کبھی ان کو ٹھیک نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اکثر اوقات یہ مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان آرمی اور انڈین آرمی یہ دونوں نہیں چاہتے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، کیوں؟ کیونکہ ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے پھر۔ دیٹ از واٹ ہیپنز۔ جب آپ ادارے ٹھیک کر دیں گے تو کسی نے پولیٹیشین کو کال ہی نہیں کرنی، بھائی میرا فلانا کام ہے وہ تو کر دو۔ آپ نے کبھی یورپین ممالک میں نہیں دیکھا ہوگا، میرے 4 بھائی ماشاءاللہ باہر رہتے ہیں، میں نے ان سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنا کوئی بجلی کا کام، انہوں نے کوئی گلی کا کام، انہوں نے کسی قسم کا کوئی کام فون کرنا ہو اپنے لوکل ریپرزینٹیٹیو کو اور وہ ان کا کام کروائے۔ نہیں، کونسل میں اپلیکیشن دینی ہے، اور کونسل کے جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کا کام ہے ود ان ڈیفائنڈ ڈیز وہ آ کے کام کر جائیں۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو نیڈ بیسڈ پالیٹکس نہیں رہتی، پھر آپ انڈیپینڈنٹلی پولیٹیکل چوائس کرتے ہو، آپ بغیر اپنے ذاتی مفاد دیکھے یہ دیکھتے ہو کون سا بندہ انسان کا بچہ ہے جس کو میں نے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، کون سا بندہ ہے جس کو لیجسلیشنز کا پتا ہے، جس کو ہماری پرابلمز کا پتا ہے، جس کو پالیسی میکنگ کا پتا ہے، اس کو پھر ہم ادھر بھیجیں۔ اب وہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کا ایک سائیکل چل رہا ہے۔ میں پولیٹیشنز گندے چوز کرتا ہوں، وہ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، اور اگر وہ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کر دیں تو ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اسی طرح اس نظام کو چلتے دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، پولیٹیکل سسٹم وہ مین سسٹم ہے جس نے پورے ملک کے باقی نظاموں کو چلانا ہوتا ہے۔ پالیٹکس وہ مین چیز ہے جہاں پہ پالیسی میکنگ ہے، جہاں پہ ریلیشنز ہیں، جہاں پہ ہماری کمیونیکیشنز ہیں، جہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پائی جا رہی ہے۔ اب اس جگہ پر آ کر ڈیسیژن میکنگ 2 ہاتھوں میں چلی گئی۔ مطلب اصولی طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے، کیا مثال دوں کہ یہ مثال لے لیجئے، یہ پاور ہاؤس ہے آپ کی ملک کا، اور اس کے ارد گرد یہ جتنا ایریا آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے وہ سارا آپ کا ملک ہے۔ اب اس پاور ہاؤس میں ایک اتھارٹی بیٹھی ہو تو ڈیسیژن میکنگ اور طرح کی ہوگی، اور اس پاور ہاؤس میں 2 اتھارٹیز بیٹھی ہوں تو ڈیسیژن میکنگ اور طرح کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک میں بھی مثال دیتی ہے کہ تم اس بات پہ غور، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر کائنات میں 2 رب ہوتے، 2 ڈیسیژن میکرز ہوتے، 2 خدا ہوتے، تو ان کے ڈیسیژن میں کنٹراڈکشن پایا جاتا۔ ایک رب کہتا غیاث میرا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو اگلے 50 سال میں نے نہیں مرنے دینا۔ دوسرا رب کہتا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، اس کو میں نے مارنا ہے کل۔ وہ آپے چی لڑ پیندے۔ جہاں پہ 2 پاور ہاؤسز ہوں گے وہاں پہ آپ کو کیاس نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو نظام ٹھیک نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لیے بار بار چیلنج کرتی ہے نا کہ ہر طرف دیکھو، تمہاری نظر بار بار ناکام ہو کر لوٹے گی، اور اس چیز کی شیورٹی تمہیں دے گی کہ ایک ہی رب ہے۔ اب وہ اسی طرح مثال دی جاتی ہے جی، ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی۔ دیٹ از واٹ ہیپنس ان پولیٹیکل سسٹم۔ پولیٹیکل سسٹم میں 2 پاور ہاؤسز نہیں ہو سکتے، ڈیسیژن میکنگ ایک ہی جگہ پہ ہوگی، یا وہ کلی طور پر ملٹری کو دے دیجئے، یا وہ کلی طور پر پولیٹیشنز کو دے دیجئے، کسی ایک بندے کو ڈیسیژن میکنگ کرنے دیجئے۔ جب 2 پاور ہاؤسز ہوں گے تو ڈسکرپنسیز کریٹ ہوں گی۔ ابھی یہ جو اٹھے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں ووٹ کو عزت دینے کے لیے، یہ پھر ان کی بھی پھونک نکل گئی ہے۔ اب کہتے ہیں عمران خان کو گھر بھیجیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں، بات چیت کی جا سکتی ہے پٹھے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی کچھ کانٹینٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ایگزیکٹلی بالکل کچھ چیزیں ہیں جو مل کر آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیفائن کرتی ہیں، جیسے آپ کی بیوروکریسی ہے، جیسے آپ کی لیجسلیشن ہے، جیسے آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے، جیسے آپ کی پولیسنگ ہے، جیسے یہ سارے سیٹ اپ ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام کلونیل سسٹم سے انہیریٹڈ ہیں۔ آج بھی میں نے نہیں آج تک دیکھا، میرا گاؤں ہے گجرات کے پاس، پیروشا نام ہے اس کا، میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی اسسٹنٹ کمشنر کو وہ گاؤں وزٹ کرتے ہوئے۔ میری عمر 34 سال ہو گئی ہے، کیا کسی اسسٹنٹ کمشنر کی جورسڈکشن میں وہ نہیں آتا؟
ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے وہاں پہ پرابلمز کیا ہیں. وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ تحصیلدار زمینیں کھا رہے ہیں, وہاں پہ نمبردار زمینیں کھا رہے ہیں, تحصیلدار تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہ چیزیں اسسٹنٹ کمشنرز کو نہیں پتا؟ کیا ان کا کام نہیں ہے وہ گراس روٹ لیول پر جا کر یہ چیزیں چیک کریں؟ نہیں کرتے. یہیں پہ وہ لوکل باڈیز کا بھی آتا ہے. وہ لوکل باڈیز بھی اجارہ داری کے لیے ہیں. سی ایس ایس میں لوگ آتے ہیں صرف اور صرف پار اور اتھارٹی کے لیے. نو بڈی از ہیئر ٹو سرو دا کنٹری. سروس کیسے ہوتی ہے؟ سروس ہوتی ہے جھک کر. حضرت عمر جب کسی گورنر کو بھیجا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک ریسیپشن ہالز. یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا, اے سی یا ڈی سی سے آپ نے ملنا ہے تو باہر کلرک کو آپ نے پرچی دینی ہے, وہ پرچی اندر لے کر جائیں گے, اندر سے اپروول آئے گا, دین یو ہیو ٹو گو انسائڈ. یہ کلونیل لیگیسی ہے. یہ غلاموں کے ساتھ اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ. سول سرونٹس ایسے نہیں کرتے. سول سرونٹ سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کا خادم. وہ ایسے نہیں بیہیو کرتا. اس کا کام نہیں بنتا دروازے بند رکھنا, دروازے کھلے ہونے چاہیے. اینی بڈی کین گو ان. ایک بندہ گیا, ہاں آپ رش کے آبویسلی آپ نے کچھ چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں, آپ رش نہیں ڈال سکتے. اگر 5 کرسیوں کی جگہ 5 بندے اندر جا سکتے ہیں, 5 کو بٹھائیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سٹ بیہائنڈ دا ڈورز اور ڈورز کلوز کر کے اور آپ اندر گپ شپ لگا رہے ہیں. میں نے یہ فیس کیا ہوا ہے. ریفرنسز اور سارے تعلقات اور ساری بیوروکریسی میں چیزیں ہونے کے باوجود میں نے یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں. عام بندے کے ساتھ کیا بنتا ہوگا؟ تو یہ جو کلونیل لیگیسی ہے یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو ویک کرتی ہے. پھر ہمارے جوڈیشل بائسز ہیں. جو جوڈیشری ہے وہ اکثر جگہوں پر یا کچھ جگہوں پر بائسنس دکھا دیتی ہے. کبھی پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا ہے, کسی پولیٹیشین کو فیور دینی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو رگڑا لگانا ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, ملٹری ڈکٹیٹرز کے رول کو اپروو کرنا ہے. دیکھیں, لوگ جب کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تو لوگ بیسیکلی ارباب اختیار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی آتی ہے نا, کیا اسے کہتے ہیں, ریزسٹنس, وہ ریزسٹنس اوپر سے آتی ہے, نیچے سے ریزسٹنس اوپر کبھی نہیں جاتی. آپ کے لیڈرز ریزسٹ کرتے ہیں, ان لیڈرز میں آپ کے کیا اسے کہتے ہیں, ججز آتے ہیں, وہ آپ کی قوم کے لیجسلیٹو سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر وہی ریزسٹ نہیں کریں گے تو عام عوام تو نہیں ریزسٹ کرے گی نا. مجھے کیا شوق پڑا ہوا ریزسٹ کرنے کا کسی ڈکٹیٹر کو؟ تو یہ پرابلم ہے. جوڈیشری کا کام ہے فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں میں سچائی کی بیس پر فیصلے کرو. یہ ہماری سپریم کورٹ کا سلوگن اوپر لگا ہوا ہے, حدیث مبارکہ ہے, سچائی کی بیس پر. واٹ ایور دا ٹروتھ از یو ہیو ٹو فالو اٹ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو ویک کرتا ہے. پھر ریلیجیس مینیپولیشن اینڈ ایکسپلائٹیشنز. لوگ ان اویئر ہیں, لوگ ریالٹیز نہیں جانتے. لوگوں کو جو دکھایا گیا ہے لوگ صرف وہی جانتے ہیں. لوگوں کو دکھایا یہ گیا ہے that you are not supposed to treat the Christians with respect. لوگوں کو سکھایا یہ گیا ہے you're not supposed to eat with them. You have to keep their utensils separate. یہ میری روداد ہے. مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے اس حرکت پہ. When I was serving in 2009 to 2011 گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا. وہاں پہ ہمارے کرسچنس تھے جو ہمارے ساتھ ہاسپٹل سٹاف میں تھے. We used to eat there. تو ہم لوگ ان کے برتن اور ان کے کھانا سیپریٹ کر دیتے تھے. کتنی شرم کی بات ہے. اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی تھی؟ they are non-Muslims, they're not pure. That is what we are taught. لیکن ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں, دودھ کا پیالہ آ گیا ہے, شہد کا پیالہ آ گیا ہے, کوئی بھی چیز, کھجوریں آ گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ سائڈ سے شروع کیا, پورا حال گھوم پھر کے جب اینڈ پہ آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے کو منہ لگا کے پیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بیٹھے ہوتے تھے, اس میں کرسچنز بھی ہوتے تھے, اس میں یہودی بھی ہوتے تھے, اس میں بت پرست بھی ہوتے تھے, سب لوگ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تو وہ بیسک اخلاقیات تھی جس نے ان لوگوں کو بلایا اپنی طرف.
ہمارے یہاں پہ نان مسلمس کو ریسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے یہاں پہ میں خود ہاشمی ہوں, ہمارے یہاں پہ سادات آپ سمجھتے ہیں وی آر سپیریئر کلاس اور باقی لوگ امتی ہیں. That is not what Islam teaches you. You have to be equal. Everybody is equal in the eyes of God. ایک ہی کانسیپٹ ہے, تقوی کی بنیاد پر صرف ڈفرینس ہے. There is no other difference. تو یہ بیسیکلی ریلیجن میں ہمیں ایکسپلوٹیشن سکھائی جاتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے ان کی سوسائٹی میں کتنے کرسچنس کے گھر ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہر شہر میں علیحدہ محلے رکھے ہوئے, علیحدہ سیٹ اپ ہی ان کے علیحدہ ہیں, قبرستان علیحدہ کیے, سب کچھ. انکلوژن نام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اکٹھے رہنا, ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا, اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرنا, ایک سوسائٹی بن کے رہنا, اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو. اور یہ ساری روٹ کاز کہاں پہ ہے؟ یہ پرابلمز پڑھائی کہاں پہ جا رہی ہیں؟ ریلیجیس ایکسپلوٹیشن ہے. ہمیں اسکولز میں پڑھائی جاتی ہیں, ہمیں مدرسوں میں, ہمیں مسجدوں میں, خطبوں میں, ہر جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, دیر آر آلویز ایکسیپشن, لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکسپلوٹیشن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے, وہ قانون کو فالو کریں, دوسروں کی ریسپیکٹ کریں, اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے جو انکلوژن کے اوپر بیس کر رہا ہو. پھر ہمارے سول انسٹیٹیوشنز ویک ہیں, جس کی وجہ سے ہم کرپٹ لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, میرے گھر میں نے اگر گلی میں کھمبا لگوانا ہے تو میں نے اپنے لوکل ایم ایل اے کے پاس جانا ہے, اس کو ریکویسٹ کرنی ہے, جبکہ مجھے اصولی طور پر بجلی کے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے, لیکن بجلی کا ڈپارٹمنٹ جب تک اسے ادھر سے کال نہیں آیا نہیں تب تک اس نے کام نہیں کرنا. تو وہ اپنی اہمیت قائم رکھے ہوئے, وہ کبھی ان انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک نہیں کرتے. انسٹیٹیوشنز کا خراب ہونا بھی ہمارے لیے مجبوری کاز کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ کریں. پھر دیر از نو ڈیموکریسی ود ان پارٹیز. نواز شریف کو جب نائل کیا گیا تو پارٹی میں اتنے سینئر لوگ ہونے کے باوجود نون لیگ سے شریف خاندان سے ڈھونڈنا ہے جی ہمارا صدر بننا چاہیے. اور مجھے ان کے مائنڈ سیٹ, ان کی مینٹیلٹی کی سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ اس چیز کو ریزسٹ بھی نہیں کرتا. اتنے بڑے بنے ہوئے یہ فنے, ہاں اتنے بڑے یہ فلاسفرز بن جاتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو ریزسٹ نہیں کرتے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. اب وہ کل کی لڑکی, اس کے سامنے احسن اقبال سینئر پولیٹیشین ہے, وہ خواجہ سعد رفیق سینئر ہے, خواجہ آصف سینئر پولیٹیشین ہے. وائی دے کانٹ بی دا چیئرمین اور دا پریزیڈنٹ آف دی پارٹی؟ وائی دے کانٹ بی دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری؟ وائی دے کانٹ بی دا چیف منسٹر آف دی کنٹری؟ وائی ہیز اٹ ٹو بی نواز شریف اور شہباز شریف اور عمران خان اور زرداری اینڈ ہز لاٹ؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ود ان پارٹیز ڈیموکریسی ہونی چاہیے. پھر ہم نے ایک وہ پرابلم دیکھی تھی کہ نیشن وائڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ پولیٹیکل مینیپولیشنز. ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں نا, یہ کہا جی کہ سندھ میں ہم سنبھالیں گے, پنجاب میں تم سنبھالو, تم ہمیں نہ چھیڑنا, ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے, ادھر تمہاری باری ادھر ہماری باری. یہ پولیٹیکل مینیپولیشنز ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا, ایک دوسرے کو کمپرومائزز کرنا, ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی. اس کی وجہ سے نیشن وائڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی آج تک. پھر ہمارے پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوتی گراس روٹ لیول پر. کسی نے اوپر ڈسکس کیا تھا لوکل باڈیز الیکشن کا. لوکل باڈیز الیکشنز اگر یہ لوگ کروائیں تو لیڈرشپ, میرے جیسے آپ جیسے لوگ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر کونسلر بنے, چیئرمین کے لیول پر آئیں اور آہستہ آہستہ اوپر آئیں. یہ لوگوں کی پرابلمز گراس روٹ لیول سے حل کرتے کرتے اوپر جائیں, ان کو پتا ہو پرابلمز کیا ہیں, پھر وہاں پہ جا کے اس کے مطابق قانون سازی کریں. پولیٹیکل موبلائزیشن ماں سوائے الیکشن والے سال کے ہمارے ہوتی ہی نہیں ہے, اور وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. اگر یہ کر دیں, لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس آ جائے. طاہر القادری کے دھرنوں اور عمران خان کے دھرنوں میں ایک فائدہ ضرور ہوا ہے, مجھے اور آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ کریٹ ہو گئی ہے. مجھے اور آپ کو کانسٹیٹیوشن کے رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا, جو وہ وہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے رہے ہیں. ہم لوگ اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہونا چاہیے, یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل موبلائزیشن ہونی چاہیے. پھر ہمارے بائسڈ میڈیا ہے. بائسڈ میڈیا کبھی بھی ہمیں ٹرو پکچر نہیں دکھاتا.
دیر از جیو نیوز جو نون لیگ کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے. دیر از ایئر وائی نیوز جو جس کو عمران خان ستی ساوتری دیوی لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, آپ نے بائی نیم کسی کو ہٹ نہیں کرنا. اف یو وانٹ ٹو نیم سم تھنگ تو آپ پولیٹیکل مینیورنگ یوز کر سکتے ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پروونسز انہوں نے جو ہے نا ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے, اور ان پروونسز میں وہ کسی دوسری پارٹی کا ہولڈ نہیں ہونے دیتے. آپ یہ نہیں کہیں گے پی 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 نے اس کو رکھا ہوا ہے, پی ایم ایل این نے یہ رکھا ہوا ہے, اس طرح آپ بات نہیں کریں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پارٹیز لوگوں کے نام پر کیوں منسوب ہیں, پارٹیز لوگوں کے نام پہ کیوں چل رہی ہیں. پارٹیز کو نیوٹرل ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ بھی پارٹی کے ہیڈ بننے چاہیے. ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے, وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی. یو ڈونٹ ہیو ٹو نیم اینی ون. پھر میڈیا ہمارا جو ہے نا یہ پریشر گروپ کے طور پر کام کرتا ہے. ان کو بیسیکلی اوپینین میکر ہونا چاہیے, اویئرنیس پرووائڈر ہونا چاہیے. کسی حد تک وہ بھی کرتے ہیں, لیکن موسٹ آف دی ٹائم دے ورک ایز پریشر گروپ, چاہے وہ اپوزیشن کے لیے کر رہے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہوں. پھر ہماری سوسائٹی میں میل ڈومیننس از اندر کاز آف ویکنیس ان پولیٹیکل سسٹم. میں گھر پہ ہوں, میرے گھر میں فرض کریں 5 بیبیاں ہیں اور 5 مرد ہیں. مرد نے تو آبویسلی اپنی مرضی سے ڈیسیژن لینا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ کرنا ہے. ایون 5 مرد 5 ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن لیڈیز کا ہم لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے. وائی از اٹ سو؟ دے آر ہیومن بینگس. دے آر 49% آف دی پاپولیشن. دے شوڈ بی دا ون جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. ان کے ہاتھ میں پولیٹیکل فیوچر کیوں نہیں ہے؟ ان کو بھی دینا چاہیے. یہ کچھ گراس روٹ لیول کی پولیٹیکل سسٹم کی پرابلمز ہیں اور ان کی کچھ کازز ہیں. اب اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہیں تو آ جائیں میدان میں. میں مین وائل کچھ کمنٹس ڈھونڈ لوں بیچ میں سے. کمنٹس مجھے تھوڑے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ چلیں بھائی نے مطلب مثالیں دینا ضروری ہے نا. مثال نہیں دوں گا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. بالکل ڈوئل نیشنلٹیز از اے پرابلم, نہیں ہونی چاہیے. دے مسٹ ناٹ بی الاؤڈ. دے شوڈ, پہلے نمبر پہ دے مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈو بزنس. اف یو آر ہولڈنگ اے پبلک آفس, آپ بزنس نہیں کر سکتے, نہ آپ نہ آپ کا کوئی فیملی ممبر. اتنا ہی اگر آپ کو شوق ہے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا, ریسپیکٹ کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, تو یہ قربانی دیجیے. پھر کوئی نہیں آئے گا پالیٹیشینز بننے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فریب propaganda is going on. The main reason is to manipulate masses and to appeal them that they are loved, esteemed and will be provided. جی بالکل ایسا ہی ہے. You're right. میڈیا ہمارا بہت بائسڈ ہو کر کام کرتا ہے. ایکس وائی زیڈ تو نہیں آپ کہہ سکتے. انسٹیٹیوشنز, بیوروکریسی آپ کی ایگزیکٹو میں آتی ہے. ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور کون کون سی ہیں میرے ذہن سے نکل گئی, شرم آ رہی مجھے. لیجسلیچر, ایگزیکٹو, پارلیمنٹ. پارلیمنٹ تو لیجسلیچر میں ہی آ جاتی ہے, گوگل کر لیں ذرا. انسٹیٹیوشنز دیٹ فارم اے گورنمنٹ یا انسٹیٹیوشنز دیٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ان کو کہتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیمنش دیز پولیٹیکل ایشوز. اب یہ تو آپ نے پڑھنا ہے, میں ساری کام نہیں کروں گا. ڈفرنس بٹوین پولیٹیکل سسٹم اینڈ کانسٹیٹیوشنل سسٹم, آئی ڈونٹ نو. کانسٹیٹیوشنل سسٹم اینڈ پولیٹیکل سسٹم, یہ تو دونوں ٹرمز ہی نہیں بنتی میرے خیال سے. یہ ڈفرنس تو بنتا ہی نہیں ہے. جوڈیشری, ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر, یہ 3
اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جی، ذہن میں آ گیا مجھے. جی عرفان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی، کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ اتنے سیانے ہو گئے ہو. اسٹریم شیئر کر دیں جس نے نہیں کی تو انو اللہ پوچھے. جی ایک ویک میں صرف 3 کلاسز ہوں گی. میں دسمبر کے فرسٹ ویک سے ویکینڈز پہ لاہور ہوا کروں گا، اور وہاں پہ میں نے ایویلیویشن سروسز اسٹارٹ کرنی ہے. اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا ہے ایوری سیٹرڈے اینڈ سنڈے میں وہاں پہ ہوں گا. تو اگر آپ میں سے کوئی لاہور ہے اور وہ ایویلیویشنز میں انٹرسٹڈ ہے تو مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اکانومی پہ ہوگا ہمارا نیکسٹ لیکچر.